أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ترجمہ: پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں. اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا. پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بالکل بے تعلق ہو گئے. واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے علیہ السلام. دیکھیے، یہ بات آپ سب جانتی ہیں، پچھلی آیات میں واضح کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ جن منافقین کے اندر یہ صفات ہیں اور یہ باتیں ظاہر ہو گئی ہیں، آپ ان کے لیے ہرگز دعائے مغفرت نہ کریں، اور اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اس سے پہلے ایک مسجد کا بھی ذکر آیا جس کی بنیاد نفاق پر تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو باخبر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اپنے رسول کے ذریعے اسے ڈھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک یہ اصول قائم کر دیا کہ جن مساجد کی بنیاد صحیح نہیں ہے اور جس ایمان کی بنیاد صحیح نہیں ہے، ایسے لوگوں سے آپ کا دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہاں پر آج جو ہمارے سامنے آیت آئی ہے اس میں بھی کیا ہے، کیا کہا گیا؟ دوبارہ میں اس کا ترجمہ دیکھتی ہوں کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو یہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اور اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں. اچھا، کل جو 2 آیات تھیں میں نے کہا تھا اس کا تھوڑا سا جو ہے پچھلی آیات کا رہ گیا ہے، تو میں ایک بار اس کی بھی تفسیر کر دیتی ہوں. آخری جو صفت تھی ان کی، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے. کون لوگ؟ مومن لوگ. تو مومن لوگ اللہ کی حدوں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں؟ یہ انہی مومنوں کی مزید صفات ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے. وہ توبہ کرنے والے ہیں، گناہوں اور فواحش کی پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں جو آیت میں ہیں. سیاحتن سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں، اور اس کو ابن کثیر نے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے. بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے. ایک حسن حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے. سیاحت امت الجہاد فی سبیل اللہ، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2486. میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہی ہے تو اس کے لیے بہترین عمل جہاد ہے، جس میں ہر وقت موت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے. جب موت ہر وقت انسان کے سامنے رہے تو کون لذتوں میں الجھنا پسند کرتا ہے؟ بہرحال سیاحت سے زمین کی سیاحت مراد نہیں، جس طرح کے بعض لوگوں نے سمجھا ہے. اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں، غاروں اور سنسان بیابانوں میں جا کر ڈیرے لگانا، یعنی کہ جہاد کی غرض سے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، اس سے یہ ہے.
کیونکہ یہ رہبانیت جوگی پن کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ اللہ کی سنسان بیابانوں میں جا کے رہ لینا اس وجہ سے کہ بس ہم دیندار ہو جائیں گے، نیک عمل کریں گے، دنیا چھوڑ دینا، یہ ایک جوگی پن کا حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر رہنے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی کہ جو قول میں بھی عمل میں بھی اسلام کی تعلیمات کا نمونہ ہوں، ان چیزوں سے بچنے والے ہوں جن سے اللہ نے انہیں روک دیا ہے، اور جو اللہ کی حدوں کو پامال نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسے ہی کامل مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ وہی بات ہے جسے قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات کے الفاظ میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اعمال صالحہ کی قدر تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے تفصیل آ گئی۔ پھر ہم اس آیت پہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں۔ اس کا شان نزول صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ جب ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کی حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو ابو طالب نے آخری بات یہی کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روکا نہیں جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث 1360 اور آیت اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں بھی یعنی کہ ترجمہ ہے جس کا کہ بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا مگر جس کو ہم پسند کریں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد 355 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، ترجمہ ہے کہ یا اللہ میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ آیت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے، یعنی وہ میرے مقام و مرتبے سے ناآشنا ہیں، اسے ہدایت سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کی اہل ہو جائے، اور زندہ کفار و مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ کیا تھے۔ جب ان کے اوپر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کے باپ کیسے تھے، دعائے مغفرت نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اللہ کے دشمن تھے اور ظاہر ہو گیا انہیں، تو وہ ان سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب یہ بات واضح ہو گئی ان پر کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے، تو انہوں نے اس سے اظہار و برات کر دیا، اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، بردبار تھے، یعنی کہ ابتدا میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 115، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تفسیر سنیے، جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا، نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے۔ البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا جن سے روکا جا چکا ہو
تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہیں تھا۔ تو یہ 115 تک ہوئی۔ اب موضوع بدل رہا ہے، اب دوسری جو ہے تفسیر